ہے کہ جس کا ظرف جتنا وسعت رکھتا ہے اتنے معرفت کے موتی اس میں آ جائیں گے، اور اگر تنگ ہے ظرف تو معرفت کے موتی کم آئیں گے۔ کم ظرف میں اگر استعداد نہیں ہے تو اپنی استعداد کے ہی لحاظ سے وہ موتی لے کے جائے گا معرفت کے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید جو ایک ہولی بک ہے، مقدس کتاب ہے، ریلیجن بک ہے ہمارے درمیان میں، قرآن پاک، ایک عجیب اعلان ہے قرآن مجید کا۔ دیکھیے ہر مذہب کے ماننے والوں کے درمیان میں ایک ہولی بک ہے، ایک مقدس کتاب ہے۔ ہندوازم میں بھی مقدس کتابیں ہیں، جیسے 4 وید ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں بائبل یہ مقدس مانی جاتی ہے، سکھوں کے یہاں گرو گرنتھ اسے مقدس تسلیم کیا جاتا ہے، یہودیوں کے یہاں توریت مقدس تسلیم کی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں قرآن مقدس کتاب ہے، ہولی بک۔ لیکن یہ میں اعلان اس مقدس مقام سے آپ کی پاکیزہ سماعت و حکمت نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ پوری مذاہب کی کتابوں کا سروے کر لیجئے، اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مقدس کتاب میں یہ سینٹینس نہیں ملے گا کہ کائنات کا سارا علم اس کتاب میں۔ یہ شرف اگر ہے تو صرف کلام میں بلاغت الہی کیا کو ہے کہ جس کا یہ اعلان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ جس کا اعلان ہو رہا ہے سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ 7واں پارہ 59ویں آیت میں کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکوتار ایسا نہیں ہے جو اس روشن اور واضح کتاب میں نہ ہو۔ کائنات کا سارا علم اس کتاب میں، حالانکہ بظاہر یہ کتاب جو ہے بہت مختصر سی ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک 114 سورے اور جو 30 پارے کہلاتے ہیں، 6666 آیتیں، 3,33,670 حروف کے مجموعے کا نام قرآن۔ لیکن اس کے باوجود اعلان کیا ہے؟ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی خشکوتار ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ حالانکہ انسائیکلوپیڈیا بہت سی جلدیں ہیں اس کی، بہت سے پروفیسر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ جرأت حاصل نہ ہو سکی کہ ہزاروں جلدیں لکھنے والے کسی ایک جلد میں یہ لکھ دے کہ اس یونیورس کا، اس کائنات کا سارا علم انسائیکلوپیڈیا میں آ گیا۔ کیا؟ اس لیے کہ یہ ان کی عقلیں بھی محدود ہے، ان کا علم بھی محدود ہے۔ یہ قرآن لامحدود ذات کا کلام ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ بشر کے یہاں اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ کلام الہی کے مد مقابل میں کوئی ایک بھی آیت کا جواب، ایک ہی بھی آیت کے مد مقابل میں اس جیسی ایک آیت لکھ دے۔ یہ تو قرآن کو شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شرف بخشا۔ قرآن مجید جو بچے کے ذہن میں سورہ قدر موجود ہے، ہر بچے کے ذہن میں ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ سورہ قدر جو 97 نمبر کا سورہ ہے، 30ویں پارے سے تعلق رکھتا ہے۔ آغاز کے جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ انزلناہ ایک سرکل، ایک دائرہ ہے، ذات الہ نے، ذات واجب الوجود نے 6666 آیتوں کو ایک سرکل میں چھپا دیا۔ کسی کو شک ہے کہ ایک سرکل میں پورا قرآن کیسے آ گیا؟ کسی پڑھنے والے نے کبھی سوچا کہ ایک سرکل میں کیسے قرآن چھپا ہوا ہے؟ یعنی اللہ کہے کہ ایک سرکل میں قرآن ہے، سب کی سمجھ میں آئے، اور اگر ولی اللہ کہے کہ ایک ڈاٹ میں قرآن ہے، ایک نقطے میں قرآن ہے، تو اب ہر آدمی پوچھ رہا ہے یہ ڈاٹ میں قرآن کیسے آتا ہے، یہ ایک نقطے میں قرآن کیسے آتا ہے؟ ارے آج تو انٹرنیٹ کا پیریڈ ہے، سائنس ڈیولپ کر رہے ہیں، آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا دور یہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ جب گوگل
سرچ کرتا ہے اور اپنی دنیا کو دیکھتا ہے، زمین کو، تو اس میں ایک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے اسے. یہ پوری لینڈ، جو پوری دھرتی جو گلوبل ہے، ایک ڈاٹ دکھائی دیتی ہے. لیکن ڈاٹ کو جیسے جیسے لارج کرتا چلا جاتا ہے، اس میں پھر وہ ملک دکھائی دینے لگتے ہیں. اسی ڈاٹ میں پھر دنیا کے ملک نکلنے لگتے ہیں. ملک کے بعد میں پھر شہر، اور شہر کے بعد میں دیکھیے یہ سب کچھ، یعنی جب ڈاٹ بڑھتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کہاں ہیں. یہ ڈاٹ یعنی کائنات جب سمٹتی ہے تو ڈاٹ بنتی ہے، ڈاٹ پھیلتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے. آج بچے کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ڈاٹ میں دنیا سما سکتی ہے. اور حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، ایک ڈاٹ میں قرآن ہے. تو اس میں نام نہیں بتایا کہ ہم نے کیا نازل کیا، لیکن سورہ دہر 76واں سورہ 29واں پارہ 23ویں آیت میں نام ڈکلیئر کیا کہ ہم نے کیا نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. محمد جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا اس کا نام قرآن ہے، جسے ہم نے جستا جستا نازل کیا. ڈائریکٹ نازل کیا، القا کیا کہ نہیں. سورہ شورى 26واں سورہ 19واں پارہ آیت نمبر 193 نزل بہ روح الامین علی قلبک. اس کے لانے والے کا نام روح الامین ہے، یعنی لانے والے کا بھی پتہ بتایا کہ کون لے کے آیا. اللہ کے کائنات تو نے جبریل کے ذریعے کیوں بھیجا؟ کہ اسے وسیلہ بنایا، اسے وسیلہ بنایا. یعنی محمد تک لانے کے لیے قرآن کو اللہ نے جبریل جیسے فرشتے کو وسیلہ بنایا. کیوں وسیلہ بنایا؟ اسے بھی ضرورت ہے وسیلے کی، کہ یہ بتانے کے لیے کہ جب قرآن من جانب اللہ کی جانب سے رسول اللہ کی طرف بغیر معصوم وسیلے کے نہیں پہنچتا ہے، تو نبی سے امت تک بغیر معصوم وسیلوں کے سلام پڑھے محمد علیہ محمد. تو جس کے ذریعے نازل کیا اس کا بھی نام بتایا. کہاں نازل کیا؟ سورہ فرقان 25واں سورہ 18واں پارہ پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک و متبرک ہے وہ ذات کہ جس کے سینے پہ ذات واجب نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. تو جس نے نازل کیا وہ اللہ ہے، جو لے کے آیا وہ جبرائیل ہے، جو کچھ لایا وہ کلام اللہ ہے، جس کی طرف لایا وہ رسول اللہ ہے، جو لایا وہ بھی پاک. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 15واں پارہ پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان کے معنی کیا ہے؟ ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ. تو جس نے نازل کیا اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ سبحان. تو جو لایا، جس نے نازل کیا وہ بھی پاک، اور جس کی طرف نازل کیا گیا سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 16واں پارہ پہلی آیت طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَشْقَىٰ. یہ پاک و منزہ ذات، یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل نہیں کی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، کیونکہ کتاب یعنی قرآن مشقت میں ڈالنے والی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، مشقت سے نکالنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. حالانکہ یہ خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے. قل هو اللہ احد کا ترجمہ کوئی اللہ تو کر دے تو زبان نہیں پکڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا پاور یہ ہے کہ یہ پریشانیوں سے نکال لیتا ہے. جبکہ یہ قرآن صامت ہے. جب صامت کا یہ پاور ہے کہ یہ پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، اب اگر بولتا ہوا قرآن کسی کو ہلاکت کے گڑھے سے نکالتا ہوا دکھائی دے، سلام پڑھے محمد علیہ محمد. تو جس نے نازل کیا وہ بھی پاک، جس کی طرف نازل کیا گیا وہ بھی پاک. جو کچھ نازل کیا گیا سورہ واقعہ 56واں سورہ 27واں پارہ آیت نمبر 79 لا یمسہ الا المطہرون. یہ اتنا پاک ہے کہ کوئی ناپاک اس کے قریب نہ جائے. یہ اتنا پاک ہے کہ ناپاک کوئی مس نہ کرے.
کوئی ناپاکی سے ٹچ نہ کریں. لیکن قرآن کے لیے کیا کہا کہ حالت نجاست میں تم اسے چھوؤ نہیں, اس کے قریب مت جاؤ. لیکن جب معلمان قرآن کی بات آئی, وارثان قرآن کی بات آئی, تو میراج توحید بدل گیا. سورہ احزاب 33واں سورہ 22واں پارہ 33ویں آیت, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ کا ارادہ اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھے. دیکھیے قرآن کے لیے کیا کہا, حالت رجس میں, حالت نجاست میں تم اس کے قریب نہ جاؤ. اور اہل بیت کے لیے کیا کہا, میں رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دوں گا. یعنی ان کی طہارت کی رسپانسبلٹی ذات واجب نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے کہ میں رجس کو ان کے قریب نہیں آنے دوں گا. اب یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں مجلس میں نہیں آتا, فلاں ماتم میں نہیں آتا, فلاں محفل میں نہیں آتا, فلاں ذکر میں نہیں آتا. اللہ نے کہا جو رجس ہوگا, جو رجس ہوگا اسے میں آنے ہی نہیں دوں گا. یہاں تو آئے گا وہ جو پاک ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ بھی بات جو لے کے آیا, سورہ نحل 16 سورہ 14 پارہ آیت نمبر 102, قل نزلہ بروح القدس من ربک بالحق. میرے بھی کہہ دو کہ ہم نے اسے نازل کیا روح القدس کے ذریعے. قدس کے معنی ہے پاک, یعنی جو فرشتہ لایا وہ بھی پاک, جس نے نازل کیا وہ بھی پاک, جو لایا وہ بھی پاک, جو کچھ لایا وہ بھی پاک, جس کی طرف لایا وہ بھی پاک, جس نے نازل کیا وہ اللہ پاک, جو لے کے آیا وہ بندہ پاک, جو کچھ لایا وہ کلام پاک, جس کی طرف لایا وہ رسول پاک. اب کلام پاک کی پاک آیتیں ناپاک ذہن والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جس کا اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ کو ایسا نہیں ہے جو اس کے دامن میں محفوظ نہ ہو. لینے والوں کی کمی ہے, لیکن وہ دینے کے لیے نازل ہی کر رہا ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہو لے لے. لیکن قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آتا بھی تو نہیں ہے نا, ہر ایک کے پاس قرآن کے سمجھنے کا علم بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اسی نے تو کہہ دیا نا, سورہ آل عمران 3 سورہ 3 پارہ 7ویں آیت میں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کی تعویل یا تو اللہ جانے یا وہ جانے جو علم میں راسخ ہے, علم میں ڈوبے ہوئے, یعنی علم ان میں نہیں, وہ علم میں راسخ ہے. جیسے گلاس میں پانی اور پانی میں گلاس. گلاس میں پانی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کی تشنگی بھی رفع کرے. ایک انسان پیاسا ہے, ایک گلاس پانی آپ نے بھر دیا اور اسے ایک اور گلاس کی ضرورت ہے. لیکن یہی گلاس اگر پانی کے بڑے حوض میں پاک پانی میں پڑا ہو تو جتنے بھی تشنگان آتے چلے جائیں گے, یہ سب کی پیاس بجھاتا رہے گا. اللہ نے کہا علم ان میں نہیں ہے, وہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ توریت والے آئے جواب توریت سے لے جائے, انجیل والے آئے جواب انجیل سے لے جائے, زبور والے آئے جواب زبور سے لے جائے, قرآن والے آئے تو جواب قرآن سے لے جائے. ارے حد ہو گئی, اگر جانور بھی آئے, یعنی اگر اژدہا بھی آئے تو کہیں تو دیکھ کے کوئی روتا ہے اور کہیں پہ اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن. اچھا, یہ کے ساتھ معجزہ ہے قرآن. آج کے اس پیریڈ میں قرآن کے جو شان نزول ہے
610 عیسوی 610 عیسوی ہے اس کے جو حضور کا سلسلہ ہے وہ ہے 610 عیسوی ایڈی۔ اسپیس میں خلا میں سب سے پہلا آدمی کہاں کا گیا تھا؟ دیکھیے مجلس میں ہمارے یہاں صرف روایتوں کو نہیں بیان کیا جاتا، ترقی کی ساری چیزیں مجلس میں ہیں، اب یہ لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ کون سی چیز لے رہا ہے نا۔ اسپیس میں سب سے پہلا آدمی کہاں کا تھا؟ رشیا کا، روس کا، کیا نام تھا؟ یوری گیگرین۔ اسپیس میں کب گیا؟ 12 اپریل 1961، 12 اپریل 1961 میں گیا۔ آج اس کی ممی رشیا کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے آج، اور اس کے اوپر لائٹ سسٹم کیا ہوا ہے۔ جب لائٹ پڑتی ہے اس کی ممی پہ، مجسمے پہ، تو اس نے خلا سے اپنی آواز کو زمین پہ بھیجا، اسے ریکارڈ کیا گیا، وہ آواز آج سنائی جاتی ہے۔ وہ آواز سنیے، پھر میں آپ کو قرآن کی آواز سنا رہا ہوں، ہے نا؟ کیونکہ مجلس کا مقصد یہ کہ یہ دینے کے لیے مجلس جو ہے دستگاہ حسین ابن علی ہے، تو جو بھی اس کا حصہ ہے وہ لے لے گا، اور جو خالی جائے گا وہ بدنصیب ہے۔ بھئی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ دریا بہ رہا ہو، چلا رہا ہو آدمی، میں پیاتا ہوں، میں پیاتا ہوں، تو آگے ان کی مجلس میں بیٹھا ہو اور پھر جاہل کا جاہل ہو۔ تو یہ آواز آج پریزنٹ ٹائم میں، حال کی بات کر رہا ہوں، موجودہ وقت کی، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کر کے دیکھ لیں گے آپ۔ اس کی ممی پہ جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ آواز جو اس نے اسپیس سے لینڈ پہ بھیجی تھی ریکارڈ کیا گیا، خلا سے زمین پہ بھیجی، اس کو رائر کے اوپر، وہ آواز آج سنائی جاتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ جب وہ اسپیس میں گیا تو اس نے یہ آواز اپنی وہاں سے دھرتی پہ بھیجی کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یا تو میری آنکھوں پر نشہ کر دیا گیا ہے یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کی آواز۔ جب اس کی ممی پہ لائٹ پڑتی ہے تو یہ آواز آج سنائی جاتی ہے کہ یا تو میری آنکھوں پر نشہ کر دیا گیا ہے یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے نا؟ اس نے کب کہا؟ 12 اپریل 1961، 12 اپریل 1961 میں۔ قرآن نازل کب ہوا؟ 610 عیسوی میں، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً 1300 سال کے بعد اس نے یہ کہا ہے نا۔ اب قرآن اٹھائیے، سورہ الحجر 15 سورہ، قرآن مجید کا 14واں پارہ، آیت نمبر 13-14، آواز آئی لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اللہ کہہ رہا اگر ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور دن دہاڑے اس دروازے سے تم اسپیس میں چلے جاؤ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو تم وہاں جا کے یہی کہو گے کہ یا تو ہماری آنکھیں نشیلی کر دی گئی ہے یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام۔ تو قرآن ہر دور میں ایک ورثہ ہے۔ یہ قرآن پیریڈ کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قیامت تک کے لیے، پیغمبر کے لیے تو حق کا مقام ہے، ایک ایسا معجزہ دے دیا جو ہر دور میں زندہ معجزہ ہے۔ آغائے روح اللہ خمینی نے، آغائے کوئی صاحب نے ایک یہودی سے سوال کیا کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہاں؟ کہا ان کا معجزہ کیا؟ کوئی چمتکار؟ کاسا؟ اپروف کرو اسے۔ اس نے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی وہ آیت پڑھ دی کہ جہاں جناب موسیٰ سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، کہا دے یہ سایہ تعارف کروایا، اس کا قرآن کی دیر نہیں پڑھ دی مجھے، تو اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھ دی۔ تو آغا کوئی نے کہا کہ یہ تو ہمارے قرآن سے تم پڑھ رہے ہو، اپنے پاس سے اپنی کتاب سے دلیل لاؤ۔ یعنی آج جو اسلام کا ماننے والا بھی نہیں ہے
وہ بھی اگر اپنی بات کو ثابت کرتا ہے تو اپنی کتابوں سے نہیں قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا واقعی پیغام، یہ ہے اللہ کا کلام قرآن پاک کی صورت میں جو مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، کہ جس کا اعلان یہ ہے کہ کائنات کا کوئی کچھ ہوتا ایسا نہیں ہے جس روشن اور واضح کتاب میں نہ ہو۔ اب یہ بات میں یہاں پر روک کے قرآن ہی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ شب بیداری یعنی وہ شب کہ جسے جاگ کے گزارا جائے، اسے شب بیداری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کس کی یاد میں جاگ رہے ہیں؟ رسمی طور پہ جاگ رہے ہیں، یہ اس کے بھی پیچھے کوئی ریزن ہے؟ بھائی شب بیداری ہے، شب بیداری یعنی وہ شب جو بیداری کے عالم میں، تو بیدار کا مطلب کیا ہے؟ صرف جاگ کے گزار دی جائے؟ کیوں جاگ کے گزاری جا رہی؟ یہ کس کی تحصیل کر رہے ہیں؟ چونکہ کربلا والوں نے ایک رات کی مہلت دشمنوں کو دی اور ایک رات کی مہلت میں اپنی عبادت میں اضافہ کیا، لہذا یہ ان کربلا والوں کی شب بیداری کو دیکھ کے ہم اسے بیداری کے ساتھ میں، تو شب بیداری میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ عبادت کی تھی نا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ سب ماشاءاللہ سے انجمنیں بہت دور دور سے آئی ہوئی ہیں، کیوں آئی ہے؟ کس لیے آئی؟ ماتم کرنے کے لیے صرف، یا ماتم کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے؟ جب تک عزیزوں یہ سمجھیں گے نہیں ہم کہ ہم آئے کیوں ہیں، تو ہر آدمی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، دشمن کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ عقیدہ اندھی تقلید کا نام نہیں ہے، عقیدہ علم اور عقل کی روشنی میں سجایا تیار کیا جاتا ہے۔ عقیدہ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے کوئی پلان بنایا جائے اس کا نام عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقل اور علم کی روشنی میں جو چیز تیار ہو اور سپورٹ میں قرآن کی آیتیں روایتوں کی بیساکھیوں پر نہ ہو، آیتوں کی قوتیں ان کے ساتھ میں ہو، تب عقیدہ بنتا ہے۔ آنے والے کی حالت کیا ہے شب بیداری میں؟ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، ایک انجمن ماتم کر رہی ہے، دوسرے لوگ کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کریں، اور کیا ہے اس کا نام؟ شب بیداری۔ قصب دار تو ہم بھی رہے، بلو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ماتم جتنے پیریڈ میں کر رہے ہیں، انجمن جتنے بھی نوحے پڑھ رہے، انہوں نے کہا ہم بھی جا کے اتنی دیر کے لیے نوحہ پڑھا۔ اچھا نوحہ جو پڑھا گیا اس پہ غور کیا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ صاحب یہ تو نہیں ہم نے کبھی غور کیا۔ تو بھائی یہ شب بیداری کے یہ کسی رسم کا نام ہے؟ جب تک آپ رسموں کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک آپ کا ذہن حقیقت آشنا نہ ہو جائے گا تب تک آپ اپنی منزل سے بہت دور رہیں گے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے مقصد کی ضرورت ہے، اور مقصد تک رسائی کے لیے عقل کو ضبط کی ضرورت ہے۔ یہ جملے بڑے تلخ ہے لیکن معاشرے میں آج یہ ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، جبکہ ذمہ دار سب ہے، ہر آدمی مسئول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا جو دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں ہمارے کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس ٹائم سے ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے۔ جو نوحے ہو اس پہ غور کیا جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ نوحہ کا مطلب ماتم کا مطلب نوجوان ماتم کر رہے ہنستے جا رہے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ ماتم غم کی نشانی ہے، خوشی کا پیغام نہیں ہے۔ یہ منظم آپ بنائیں گے معاشرے کو، یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے یہ فیوچر ہے ہمارا، یہ مستقبل ہے، کل قوم اس کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ اسے اگر مؤدب بنا دیا، باادب بنا دیا، علم سے معمور کر دیا تو پوری قوم پڑھی لکھی قوم کہلائی جائے گی، پوری قوم مؤدب اور باادب کہلائی جائے گی۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں دی، جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے، میں کیوں دیکھوں؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی بستیوں پہ عذاب آیا ہے وہ لوگ عذاب سے بچ نہ سکے کہ جو خود تو اچھے بنے رہے لیکن کسی برے کو اچھا بننے کی
دعوت نہیں دی. وہ لوگ برے وہ بچے نہیں ہیں عذاب الہی سے. کتنے واقعات ہیں نبیوں کے پیریڈ کے ہمارے درمیان میں. تو یہ سوچئے. اچھا یہ شب داری کچھ چیزیں ہم جو کرتے ہیں اعتراض کرنے والا دیکھیے اعتراض بڑا آسان سا ہوتا ہے. اعتراض کرنے میں کچھ بھی جاتا نہیں, زبان کو حرکت دے دی اعتراض کر دیا. کہ صاحب یہ آپ جو شب داری کرتے ہیں اور آپ یہ علم اور یہ تعزیہ اور یہ سب چیزیں آپ سنتے ہیں اور متبرک چیزیں ہیں, یہ کیا ہے؟ سپوز کیجئے علم یا تعزیہ, آپ یہ تعزیہ کو چن رہے ہیں, آپ علم کو چن رہے ہیں. علم میں کیا ہوتا ہے؟ کہ صاحب 3 چیزیں ہیں, اس میں ایک لکڑی ہے, ایک کپڑا ہے, ایک لوہے کا پنجہ ہے. تو یہ اعتراض کرنے والے کی نگاہ آپ کے پاس میں ہے. آج کا جو زمانہ جس میں آپ سانس لے رہے ہیں یہ کہہ کے گزرنے کا نہیں, یہ میرا عقیدہ ہے, آپ سے کیا مطلب؟ تو یہ آپ کا عقیدہ آپ تک رہے گا, دوسرے تک نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ دوسرے تک پہنچ جائے اور وہ بھی مانے کہ ہاں تمہارا عقیدہ صحیح ہے, تو لاجک کی ضرورت ہے, دلیل کی ضرورت ہے. وداؤٹ لاجک کے آپ اپنی بات سامنے والے سے بنوا نہیں سکتے. اب اعتراض کرنے والے نے کہہ دیا کہ صاحب آپ کپڑے کو بھی چوم رہے ہیں, لکڑی کو بھی چوم رہے ہیں, لوہے کو بھی چوم رہے ہیں, اس میں شفا ہے. تو آپ کو حق ہے کہ بھائی تم کلمہ پڑھنے والے کس کے ہو؟ نبی کے. تم کس کتاب کو مقدس مانتے ہو؟ تمہارے نزدیک معتبر کتاب کون سی ہے؟ وہ کہے گا قرآن, کیونکہ قرآن میں کسی کو شک نہیں ہے. ہر گھر میں ہر مسلمان کے یہاں قرآن ہے. 73 فرقے کے ماننے والوں کے یہاں جو قرآن ہے ایک ہے. ہر قرآن جو ہے وہ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے, ورنہ اس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے. ہر مسلمان کے گھر 73 فرقوں کے گھروں سے آپ قرآن اٹھائیے, یہی کنڈیشن ہے, یہی ترتیب ہے کہ پہلا سورہ سورہ فاتحہ, دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے, تیسرا سورہ جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے, چوتھا سورہ سورہ نساء ہے, پانچواں سورہ سورہ مائدہ ہے, چھٹا سورہ سورہ انعام ہے, ساتواں سورہ سورہ اعراف ہے, آٹھواں سورہ سورہ انفال ہے, نواں سورہ سورہ توبہ ہے, 10واں سورہ سورہ یونس ہے, 11واں سورہ جو ہے سورہ ہود ہے, 12واں سورہ سورہ یوسف ہے, 13واں سورہ سورہ رات ہے, 14واں سورہ سورہ نحل ہے, 15واں سورہ سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ ترتیب ہر قرآن میں ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے قرآن میں یہ ترتیب سوروں کی نہیں ہے. سب کے یہاں ہے بھئی, یہ ترتیب سب کے یہاں. تو اگر قرآن سے دلیل دے دی جائے تو یہ نہیں کہے گا یہ آیت تو دلیل میں آپ نے پیش کی ہے, آپ کے قرآن میں تو ہے, میرے قرآن میں نہیں ہے. اب اعتراض کرنے والے کی نگاہ کہاں ہے؟ میٹر پہ, مادے پہ. وہ دیکھ رہا ہے یہ لکڑی ہے اور یہ علم لگا ہوا ہے آپ کے سامنے, ہے نا. نگاہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی جو نگاہ ہے وہ میٹر پہ ہے, مادے پر ہے, کہ صاحب یہ کپڑا ہے, یہ لکڑی ہے اور یہ پنجہ آپ چوم رہے. اعتراض کرنے والے کی نگاہ کہاں ہے؟ میٹر پر. اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا, سورہ سوال ہے نا 38واں سورہ قرآن مجید کا 23واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 71, اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین فسجد الملائکہ كلهم الا ابلیس, كلهم اجمعون الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قال انا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. یہ پورا فارمولہ جو قرآن کی ساری آیتیں سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں, میں وہ آیتیں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب اللہ نے آدم کے پتلے کو سجا دیا, کہ میں سجا دوں تواب اس میں روح اگدو تو تم سب کے ساتھ سجدے میں گر جانا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. بہتری کا ثبوت کیا پیش کیا؟ کہ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا, اس سے مٹی سے. شیطان کی نگاہ میں ہے میٹر. بھائی دیکھیے مادے کی طرف ہے اس کی نگاہ, شیطان کی کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے. فرشتوں کی نگاہ کہاں ہے؟ نسبت پر. بھائی دیکھ لیں, تھوڑا سا غور کر لیں, میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. فرشتوں کی نگاہ کہاں ہے؟ نسبت پر, کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اور شیطان نے کیا دیکھا؟ میٹر کو, مادے کو, یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اب یہاں سے 2 سلسلے چلے, ایک وہ کہ جو نسبتوں کو دیکھ رہے ہیں, ایک وہ جو میٹر کو دیکھ رہے ہیں. اب جو نسبت کو دیکھ رہے ہیں وہ فرشتوں کے فالوور ہیں, جو میٹر کو دیکھ رہے ہیں وہ شیطان کے فالوور ہیں. وہ شیطان کے فالوور ہیں جو میٹر کو دیکھ رہے ہیں.
لکڑی میں شفا ہوتی ہے یا نہیں، کپڑے میں شفا ہوتی ہے یا نہیں، لوہے میں شفا ہوتی ہے یا نہیں، آؤ کسی بندے سے نہ پوچھو، کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی راوی کی روایت سے نہ پوچھو، کسی محدث کی حدیث سے نہ پوچھو، اللہ کے کلام سے پوچھو۔ اس لیے کہ ہمارے پاس میں تو دلیلوں کے اتنے بھاری پتھر ہیں کہ اگر سینے پر رکھ دیے جائے تو ہٹا تو نہیں سکتے ہو، مار سکتے ہو۔ پوچھو اللہ سے لکڑی میں شفا ہے یا نہیں۔ موسیٰ اپنے چاہنے والوں کو لے کے جا رہے، سامنے دریائے نیل آ گیا۔ سورہ شورى 26واں سورہ 19واں پارہ آیت نمبر 61 63 65۔ سامنے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے جائے ڈوبے، پیچھے جائے مارے جائے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے صاحب نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، اس لیے کہ آگے جائیں گے مر جائیں گے ڈوب کے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر ہے وہ قتل کر دے گا۔ اب اللہ نے موسیٰ سے کہا انل رب بعصاک البحر، موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے اسے پانی پہ مارو۔ یہ نہیں کہا موسیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں دیکھے آپ غور کریں، یہ جو ہاتھ میں لکڑی ہے اسے پانی پہ مارو، اور جیسے ہی پانی پہ مارا ویسے ہی راستہ بنا۔ تو یہ راستہ دریائے نیل پہ دعا سے بنا ہے یا لکڑی سے بنا ہے؟ اب اس کے بعد پھر اللہ کہتا فانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے موسیٰ کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی نجات دی۔ تو یہ نجات کس کے ذریعے ملی موسیٰ کو؟ موسیٰ کے ساتھیوں کو نجات دعا سے نہیں ملی، لکڑی سے ملی۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو لکڑی موسیٰ سے مخصوص ہو جائے جب اس میں نجات ہے۔ اگر کوئی لکڑی فخر موسیٰ رسول خدا سے مخصوص ہو جائے، تو لکڑی میں نجات ہے یا نہیں ہے نا؟ کپڑے میں نجات، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ 13واں پارہ آیت نمبر 93 95۔ ایک بیٹا باپ سے بچھڑ گیا، جو بچھڑا وہ بھی نبی، جس سے بچھڑا وہ بھی نبی، اور بچھڑنے کے بعد اتنا رویا اب یزت عیناہ من الحزن کہ آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی، روشنی زائل ہو گئی ہے۔ کتنا رویا، آنکھوں کی بینائی کھو بیٹا۔ کوئی آیت نازل ہوئی، رونا بدعت ہے۔ اللہ نے پلٹ کے کہا ارے اتنا رو رہے ہو، رونا بدعت ہے۔ زندہ پہ رو رہے تھے یا مردے پہ؟ بھئی آج یہ بھی تو اعتراض ہے کہ حسین شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندے پہ کیوں رو رہے ہو؟ نبی سے پوچھو، یعقوب زندے پہ رو رہے تھے یا مردے پہ؟ تو یعقوب نے سنت چھوڑی ہے کہ رونا ایک مستحسن عمل ہے، بدعت نہیں ہے نا؟ سنت ہے نبی، اور نبی کی سنت میں جو تعویلیں پیش کرے وہ بدعت ہے نا؟ تو اب جو بیٹا بچھڑا باپ سے، اس نے بشیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں یہ قرآن کی سورہ یوسف جو قرآن مجید کا 12واں سورہ 13واں پارہ اس کی آیت نمبر 93 اور 95، دو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، بلایا بشیر کو، لو یہ کمی لے جاؤ، یہ کپڑا لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، روشنی واپس آ جائے گی۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بشیر آیا اور بشیر نے اس کپڑے کو جیسے ہی یعقوب کے چہرے پہ ڈالا، ڈالنے میں دیر ہوئی، بینائی کے واپس آنے میں دیر نہیں۔ تو یہ بینائی کس چیز سے دی؟ کپڑے نے۔ یہ کپڑا کس سے منسوب تھا؟ یوسف سے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن چونکہ کپڑے کی نسبت ایک معصوم سے ہو گئی، لہذا نبی کو شفا دی کپڑے نے، دعا تو نہیں مانگی تھی نا۔
کپڑا ڈالا، جیسے ہی آیت ہے، روایت کی بات نہیں کرتا، کپڑا جیسے ہی ڈالا ویسے ہی بینائی بنی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کپڑے میں طاقت ہے۔ تو جب یوسف سے منسوب ہونے والے کپڑے میں نجات اور شفا ہے، تو جو کپڑا فخر یوسف حسین منسوب ہو جائے تو اس میں شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب تیسری چیز، لوہے میں شفا ہوتی ہے نہیں؟ سورہ الحدید 57 اور سورہ 27 و 12-27 بھی ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ کہہ رہا اور ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ اس کا مطلب خاص تھا تو کسی خاص کے لیے آیا ہوگا، عام کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ خاص لوہا نازل کیا ہے نا، لوہا خاص، وہ عجیب لوہا تھا کہ کائنات سے اپنا لوہا منوا گیا ہے نا، عجیب لوہا تھا نا، کائنات سے اپنا لوہا منوا گیا۔ لوہے کا جو کمال تھا، آج جو میڈیکل سائنس کی طرف یہ ڈی این اے، بھئی یہ ڈی این اے کیا بنا ہے؟ کہا ڈی این اے کے ذریعے سے باپ کا پتہ لگا لیا جاتا ہے، اس کا باپ میڈیکل سائنس کی ترقی ہے آج کی، یعنی باپ اس کا کون ہے وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا یہ ڈی این اے کرنے والوں، تمہاری مشینیں باپ تک پہنچا رہی ہے، آؤ کسی بند کمرے میں نہ چلو، کھلے ہوئے میدان میں لے کے چل رہا ہوں۔ میں دیکھے علی کے ہاتھ میں ایک لوہا ہے، ذوالفقار کی صورت میں، کسی بند کمرے کا مرحلہ نہیں ہے، کھلے ہوئے میدان کی بات ہے۔ اے میڈیکل سائنس والوں، اے ڈی این اے پہ عمل کرنے والوں، دیکھو علی کے ہاتھ کا لوہا کھلے ہوئے میدان میں 70 نسلوں کا ڈی این اے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا گیا منافع للناس، اس لوہے میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ فائدہ، یہ لوہا کون سا تھا؟ اس میں نقصان بھی رکھا، فائدہ بھی رکھا۔ یہ لوہا کس سے منسوب تھا؟ باپ سے۔ یہ لوہا بیٹے سے۔ ارے جب باپ سے منسوب ہونے والے لوہے میں شفا ہو سکتی ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، تو جو لوہا بیٹے سے منسوب ہو جائے۔ یہ میں نے الگ الگ آیتوں سے الگ الگ فضیلتیں بتائی، لکڑی کی الگ، کپڑے کی الگ، لوہے کی الگ، اور کہیں اگر عباس کے علم کی صورت میں تینوں فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج کے جملے، تو بھائی سورہ قرآن مجید کا 25ویں آیت ہے کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے اس کے دل کے متقی ہونے کی دلیل ہے، وہ اندر سے متقی ہے۔ اس کا مطلب تقوی والا تعظیم کرتا ہے نا؟ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ تقوی والا۔ یعنی اگر تم جا کے خانہ کعبہ کا پتھر چومو تو یہ عبادت ہے، اور وہ کاشی کا پتھر چومے وہ کافر ہے۔ ارے پتھر تو پتھر ہی ہے، آپ کعبے کا کالا پتھر چومے آپ مومن، وہ کاشی کا پتھر چومے تو وہ کافر۔ آپ مومن کیوں ہوں گے؟ کہ صاحب اس پتھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نسبتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بھئی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نسبت ہو جائے تو پتھر بھی چوما جاتا ہے، تو اب تمہاری عقلوں پہ یہاں پتھر کیوں پڑ جاتے ہیں جب ہم تازیوں کے چومتے ہیں یا علم کو چومتے ہیں؟ سلام پڑھے محمد والے محمد۔
30वें पारे में है, वलादियात ज़बहन फलमुरियात क़दहन फलमुगीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसाना लरब्बिही लकनूद है। वलादियात ज़बहन, कसम है घोड़ों की। परवरदिगार कसम खाते खाते तू कहाँ पहुँच गया? घोड़े पे पहुँच गया। और घोड़े को कुरान में ले आया। यहाँ जुलूस में लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ लोग जुलूस में बर्दाश्त नहीं करते, तू कुरान में घोड़े को ले आया। का इसीलिए तो कि जब कुरान में घोड़ा आ सकता है तो जुलूस में तू सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैंने खत्म किया। अलम, तारीफ अलम क्या है? अलम में मैंने बताया ना 3 चीजें, कुरान से उसका प्रूफ मिल जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई भी काम विदाउट लॉजिक के नहीं है। हम विद लॉजिक करते हैं जो भी करते हैं, हम अंधी तकलीफ नहीं करते हैं। अलम, अलम सबसे पहले आदम के बेटे शीश के लिए जन्नत से आया। सबसे पहले अलम आदम के बेटे शीश के लिए जन्नत से आया। शीश ने अलम उनूस को दिया, उनूस ने कीनान के हवाले किया, कीनान ने महलाई को दिया, महलाई ने यारत को दिया, यारत ने इदरीस को दिया, इदरीस ने मतोशल्क को दिया, मतोशल्क ने लमक को दिया, लमक ने नूह को दिया, नूह ने साम को दिया, साम ने अरफक्षत को दिया, अरफक्षत ने शालिक को दिया, शालिक ने फालिक को दिया, फालिक ने अखार को दिया, अखार ने नामूर को दिया, नामूर ने तारुक को दिया, तारुक ने इब्राहिम को दिया, इब्राहिम ने इस्माइल को दिया, इस्माइल ने कीदार को दिया, कीदार ने हुमुल को दिया, हुमुल ने अम्बत को दिया, अम्बत ने असलमान को दिया, असलमान ने अल-हमीसा को दिया, अल-हमीसा ने अल-यसा को दिया, अल-यसा ने अदबन को दिया, अदबन ने अदनान को दिया, अदनान ने माद को दिया, माद ने नज़ार को दिया, नज़ार ने मसीर को दिया, मसीर ने इलियास को दिया, इलियास ने मुदरका को दिया, मुदरका ने खजीमा को दिया, खजीमा ने कनाना को दिया, कनाना ने लवी को दिया, लवी ने काब को दिया, काब ने मर्रा को दिया, मर्रा ने कलाब को दिया, कलाब ने कुसाई के हवाले किया, कुसाई ने अब्दुल मुनाफ के हवाले किया, अब्दुल मुनाफ ने हाशिम के हवाले किया, हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया, अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब के हवाले किया, अबू तालिब ने हमजा के हवाले किया, हमजा ने अली के हवाले किया, अली ने हसन के हवाले किया, हसन ने हुसैन के हवाले किया, हुसैन ने अब्बास जिनको मालूम नहीं है वो हकीकत
مصیبت سن لے، جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے، توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے آرام مانگا تھا۔ شر گیا ساؤ دے وقاؤ نیند سے جاگا ہے علم، دست عباس میں سونے پہ سہاگا ہے علم۔ علم سب نے اٹھایا اپنے دور میں، لیکن جب تک ہاتھ میں علم رہا علمدار کہلائے، علم لے لیا علمداری ختم ہو گئی۔ لیکن ایک ایسا بھی علمدار ہے کہ جب زمان پہ علمدار آتا ہے تو اب کسی علمدار کا تذکرہ آج سامنے تصویر نہیں آتی، کسی علمدار کا تصور نہیں آتا، حالانکہ اٹھانے والے تو بہت سے، خود علی نے اپنے دور میں اٹھایا، حمزہ نے اپنے دور میں اٹھایا، ہاشم نے سب نے اپنے دور میں اٹھایا، جناب نزار نے اپنے دور میں اٹھایا، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان پہ آیا علمدار، اب کسی کا تصور نہیں آیا، بلکہ ام البنین کے لاڈلے عباس کا تصور سامنے آیا، اس لیے کہ سب نے اپنے ہاتھوں کی قوت سے اٹھایا ہے۔ یہ عجیب علمدار ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ تو قطع ہے لیکن علم آج بھی اس کا بلند ہے۔ ہاں زادارو، یقیناً یہ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا نذرانہ لینے والی ایک مقدس بی بی جو بقی کے قبرستان سے ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، شہزادی ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس غریب ماں نے اپنے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا، رسول کریم کی آغوش میں حسین ہے، چاند سا بچہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جبریل آ کے کربلا کے مسائل پڑھ کے چلے گئے، رسول روتے رہ گئے، اور روتے ہوئے رسول کو دیکھ کے شہزادی نے کہا بابا میرا بچہ اچھا نہیں لگا، اللہ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا ہے، آپ رو رہے۔ بیٹی کربلا کا منظر میری آنکھوں کے سامنے، بابا کربلا میں میرے بیٹے پہ کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا، تم ماں ہو، ماں کا کلیجہ بڑا نرم ہوتا۔ نہیں بابا میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں، فاطمہ سننا چاہتی ہوں، آواز دی ابو الحسن، فاطمہ کے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں لے، علی جیسا کریم آ گیا، شہزادی کے بازوؤں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کے بیٹھ گیا، برابر میں فاطمہ زہرا کے حسن مشتبہ، حسن سبز قبا بیٹھے ہوئے، آغوش رسالت منا ہمیں حسین غریب بیٹھے ہوئے، رسول کربلا کے مسائل بیان کر رہے، بیٹی کربلا کا تپتا ہوا ایک زار ہوگا اور تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، حسین کا ایک کڑیل جوان بیٹا ہوگا 18 سال کا، آپ سمجھ گئے یہ 18 سال کا کون بچہ؟ یہ ام لیلہ کا لاڈلا علی اکبر، جس کی کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے بی بی نے کہا تھا السلام علیکہ ایہا البدر الکمال، اے چودھویں کے چاند تجھ پر میرا سلام۔ اور ایک جملہ کا کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، اس نے تجھے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن اونٹ کی پشت پہ بیٹھی ہوئی ایک دکھیا ماں تڑپ کے کہتی ہے ارے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اس کی ماں زندہ ہے اور اس کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے۔ یہی حق ہے گریا کا، جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا، وہ پرسا دے گا، یہ سوچ کے پرسا دیجئے کہ پتہ نہیں زندگی نے مہلت دی یا نہ دی کہ دوبارہ سے شہنشاہ کربلا کے اس مقدس مقام کو اپنانے کے بعد آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری کرنے کے بعد یہ آنسو ہمارے شہزادی کے رومال میں پہنچے، بس یہ سوچ کے روئیے گا کہ شاید شہزادی کی خدمت میں ہمارا یہ نذرانہ قبول ہو جائے۔
रसूल मसाइल बयान कर रहे, बेटी हुसैन का करियर जवान होगा, इजाजत लेके जब चलेगा तो तेरे हुसैन से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, बल्कि पीछे पीछे हुसैन भी चलेंगे। वो अकबर होगा जो कहेगा बाबा आप तो रुखसत कर चुके हैं, क्यों चले आ रहे हैं? तो तेरा हुसैन यही कहेगा काश अकबर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि एक बाप के कलेजे में जवान बेटे की कितनी मोहब्बत होती है। और फातिमा सुनोगी, उस अकबर के सीने में बर्छी का फल लगेगा और उसे निकालने के लिए अकबर घोड़े की पुष्ट पे झुकेगा, घोड़ा लेके जालिमों की तरफ बढ़ जाएगा, कोई तीर मारेगा, कोई तलवार मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, दौड़ते हुए घोड़े से अकबर जब जमीन पे आएगा तो वो नेजा जो सीने में लगा हुआ है उस नेजे की यानी सीने में टूट जाएगी और अकबर आवाज देंगे बाबा मेरा आखिरी सलाम। ये तेरा हुसैन दौड़ेगा, आवाज देगा आयना आयना अली अकबर, मेरे लाल अकबर, मेरे नूरे निगाह अकबर तुम कहाँ हो? और लाशे पे पहुंचेगा। बस फातिमा ये सुन लो कि तेरे लाल हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हो, लेकिन ये आस्तीन चढ़ा के अकबर के सीने में टूटी हुई बर्छी को निकालेगा या अली कह के बर्छी के साथ अकबर का कलेजा निकल आएगा, तेरे हुसैन के सामने अकबर का जवान लाशा होगा। लेकिन हुसैन दामन सब्र अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा। शहजादी ने अपनी जब्त किया, फातिमा तेरी ज़ैनब के दोनों निहाल हो गए जिनके नन्हे नन्हे लाशें अब्बास और हुसैन लेके खेमे में आएंगे। अभी शहजादी ने जब्त किया, बेटी तेरे हसन का 13 बरस का नाज़नीन बेटा होगा कासिम, कि जिसकी लाश घोड़ों की टापुस से पामाल हो गई और हुसैन उसकी लाश को एक गठरी बना के अबा के दामन में लेके आएगा खेमे में और आवाज देगा कि भाभी उम्मे फरवा तुम्हारे बच्चे का लाशा आ गया। लेकिन शहजादी ने अभी भी जब्त किया। उसके बाद में बयान करते गए मसाइल, कहते बेटी फातिमा तेरे हुसैन का एक दूध पीता हुआ बच्चा होगा, 6 महीने का बच्चा होगा। अदादारों आज भी हमारे हिंदुस्तान में जब जुलूस बरामद होता है, घोड़ा जो जरा निकाला जाता है तो काफी औरतें अपने बर्तनों में दूध लेके आती और वो घोड़े के कदमों में डालती। जब उनसे सवाल किया जाता है कि ये दूध घोड़े के कदमों में क्यों डालती हो, एक ही जवाब आता है, हमने सुना है करबला में बाबा हुसैन का एक दूध पीता हुआ बच्चा था, जालिमों ने एक कतराए आब उस बच्चे को नहीं दिया, ये दूध अली असगर के नाम से हम घोड़े के कदमों में डालते हैं। ऐ काश हम करबला में होते तो हुसैन का दूध पीता हुआ बच्चा भूखा और प्यासा शहीद ना किया जाता। ए फातिमा वो नन्हा सा बच्चा होगा और उसकी तरह आने वाला तीर से शोभा होगा। अली असगर का वजन कम होगा, तीर का वजन ज्यादा होगा, एक नन्ही सी गर्दन होगी और 3 बाल का तीर होगा। तेरे हुसैन के हाथों पर असगर का नन्हा सा लाशा होगा और आसमान की तरफ हुसैन देख रहे हो। बच्चे करबला के बच्चों को पुरसा, ए शहजादी इन आंसुओं को कबूल कर ले। हड़बड़ा रहे भाई, आराम से आराम से।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس کیا ترائی میں سوتے ہو چین سے؟ عباس کیا ترائی میں سوتے ہو چین سے؟ اکبر کا لاشا اٹھ نہ سکے گا حسین سے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مسائل کے چند جملے بیان کرنے کے لیے علم مبارک کی شبیہ برآمد ہوئی، مومنین نے زیارت کی، سینے پہ ماتم کے نشان، لبوں پہ یا حسین یا عباس کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انجمن عباسیہ کے ممبران۔ مجھے حکم ہوا شہزادی کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ہم تک جو مسائل آئے ہیں اس میں ہمارا کوئی راوی نہیں ہے، کوئی ہمارا راوی نہیں ہے جس سے ہم تک مسائل، جسے حمید ابن مسلم کہا گیا، راوی جو ہے یزید کی طرف کا ہے، لیکن عزادارہ نے مظلوم کربلا کے جس نے صحیح مسائل دیکھے ہیں اس کا نام ہے زینب۔ زینب وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے کربلا کے مسائل دیکھے ہیں۔ میں دو جملے بیان کر کے انجمن عباسیہ کراچی کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ نوحہ پیش کریں۔ عزیزو، کربلا میں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی، کربلا میں صرف تیر نہیں برسائے گئے، کربلا میں صرف نیزے نہیں چبھو گئے، کربلا میں صرف چادریں نہیں چھینی گئی، کربلا میں صرف بندشیں آپ نہیں ہوئی، کربلا میں صرف سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی، بلکہ کربلا کا ایک بڑا نازک مرحلہ ہے۔ میں عورتوں کے سامنے، خاص طور سے ان عورتوں کے سامنے جن کی گود میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں، شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ان عورتوں کے سامنے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ کربلا میں صرف یہی مسائل نہیں ہوئے، بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب منظر ہے کہ خاک مقتل کی تیری خاک شفا مانگے ہے، تیرا بیمار ہے یہ تجھ سے دوا مانگے ہے، اور یہ فقط کربلا میں نظر آیا، ورنہ ماں کہیں بچوں کے مرنے کی دعا مانگے ہے، ماں کہیں بچوں کے مرنے کی دعا مانگے ہے۔ عزیزو، شہزادی زینب کے حوالے سے بات ہونی ہے، نہیں ہے کوئی بھی زینب سے اس زمانے میں کیا ہے بھائی کا چہلم بھی قید خانے میں۔ ارے یزید، تیرا برا ہو کہ تو نے دن بھر میں بدل دیا میرے گھر کو یتیم خانہ۔ عزیزان گرامی، ابتدائی مرحلے میں دو جملے مسائل کا بیان کر کے بہت سی شبیداریاں کی، بہت سی شبیداریوں میں شرکت کا شرف حاصل ہوا، لیکن میرے دل کی آواز ہے وہ مومنین تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے یہ دلسوز منظر ابھی تک کبھی کسی شبیداری میں نہیں دیکھا۔ یہ مومنین کی بلند آواز ابتدائی مرحلے میں، یہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں۔ دوستو عزیزو، ابھی مولانا نے کہا نا کہ شہزادی اپنی قبر چھوڑ کے آتی ہے۔ میں ایک جملہ بیان کروں، یہاں شہزادی کسی کا نوحہ سننے کے لیے، شہزادی کسی کی تقریر سننے کے لیے، کسی کے ماتم دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ ہماری جنت کی شہزادی ان آنکھوں کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ شہزادی ان آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ جب قبر حسین سے شہزادی چلتی ہے نا تو میرا حسین پوچھتا ہے، اے اماں کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی کہتی ہے، بیٹا فلاں مقام پہ ایک مجلس ہے، میں وہاں
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں پھر اپنی بات مکمل کروں۔ شہزادی زینب کے حوالے سے گفتگو ابتدائی مرحلے میں کرتا چلوں۔ عزیزو ایک شخص آیا، خیمے کے در پہ آ کے رونے لگا۔ قسم خدا کی ہمت نہیں ہے، مسائل پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کروں جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس دل سوز منظر پہ، دل خراش منظر پہ میں چاہتا ہوں چند گفتگو ہو جائے۔ عزیزو ایک شخص آیا، خیمے کے در پہ آ کے رونے لگا۔ شہزادی زینب کہتی ہے فضا جاؤ جا کے پوچھو کہ یہ شخص کیوں رو رہا ہے۔ فضا خیمے کے در پہ آتی ہے، کہتی ہے بھائی تو کیوں رو رہا ہے۔ اس شخص نے کہا فضا مجھ سے نہ پوچھ، میں نہیں بیان کر سکتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ فضا خیمے کے در اندر آئی، آگے کہتی ہے شہزادی میں اس شخص سے پوچھ رہا ہوں کہ تو کیوں رو رہا ہے، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے۔ سنیں گے دوستو عزیزو، انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا گریہ کریں گے۔ میں عورتوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان یہ گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی روئیے گا جب جب یاد کیجئے گا۔ شہزادی نے کہا ہے فضا دوبارہ پھر خیمے کے در پہ جاؤ اور جا کے اس شخص سے کہو کہ شہزادی نے تجھے سلام کہا ہے، شہزادی نے تجھے سلام کہا ہے اور تجھے حق کا واسطہ دیا ہے کہ تو بتا دے کہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ فضا پھر خیمے کے در پہ آئی، کہا ہے بھائی شہزادی نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا کہا ہے کہ تجھے تیرے حق کی قسم کہ تو بتا دے کہ کیوں رو رہا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے فضا یہ میرے لیے بڑا دردناک منظر ہے، شہزادی نے مجھے سلام کہا ہے، میرے حق کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اے فضا میں ابھی مقتل سے آ رہا ہوں۔ اے فضا میں مقتل سے آ رہا ہوں، میں نے مقتل کا بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ کہا فضا نے شخص بھی بتا کہ تو نے مقتل کا کیا منظر دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے فضا میں مقتل میں نے یہ دیکھا کہ حبیب کے قبیلے کے لوگ حبیب کی لاش لے گئے، جان کے قبیلے کے لوگ جان کی لاش لے گئے، حر کے قبیلے کے لوگ حر کی لاش لے گئے، لیکن تین لاشیں ایسی ہیں جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فضا نے کہا بھائی جلدی بتا وہ تین لاشیں کس کی ہیں۔ اس شخص نے کہا ہے فضا اس میں ایک لاش آقا حسین کی ہے۔ اے فضا اس میں ایک لاش آقا حسین کی ہے اور اے فضا اس میں دوسری لاش حسین کے 18 برس کے کلیل جوان علی اکبر کی ہے۔ اے فضا اس میں تیسری لاش 6 مہینے کے علی اکبر کی ہے۔ کہا ہے بھائی اور بتا تم نے کیا دیکھا۔ کہا فضا میں نے اس کے علاوہ ایک منظر اور دیکھا ہے۔ منظر یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے اور ان تین لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جانے کا ارادہ ہے۔ فضا خیمے کے اندر آئی، کہا شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شہزادی نے کہا اے فضا دوبارہ پھر خیمے کے در پہ جا کے اس سے یہ پوچھ کہ ان لاشوں کی پامالی کو روکا جا سکتا ہے۔ فضا دوبارہ پھر خیمے کے در پہ آئی اور کہتی ہے بھائی شہزادی نے کہا ہے کہ ان لاشوں کی پامالی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں فضا جا کے شہزادی سے کہہ دے کہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا ابوالحارث یا ابوالحارث یا آخری دو جملے سے میں تمام کر دی یا ابوالحارث کے نعرے بلند کریں گی۔ ایک شیر آئے گا، شہزادی اس کو حکم دے گی، وہ مقتل میں جائے گا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال ہونے سے بچا لے گا۔ فضا خیمے کے در پہ اندر آئی، شہزادی کو یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ میری شہزادی تڑپ کے اٹھ گئی، دونوں ہاتھ بلند کر دیے یا ابوالحارث یا ابوالحارث یا ابوالحارث کی صدائیں بلند کر دی۔ ایک شیر دوڑتا ہوا
جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, گریہ ہو گیا. میں پوری گفتگو کے سائے میں انجمن عباسیہ کراری کے ممبران سے گزارش کر رہا ہوں کہ شب بیداری کے اس نوحے کے سلسلے کو کا آغاز کریں. ماتم حسین.
کے فوراً بعد ہمارے مہمان نواز خان جناب عابد رضا صاحب جو جھانسی سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم دائش پر تشریف لے ہیں ہمارے مہمان نواز خان عابد رضا صاحب۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم دائش پر تشریف لے ہیں، اس لیے اس کے فوراً بعد انہیں بارگاہ سید الشہداء میں نام خالی کرنی ہے۔ جناب عابد رضا عابد صاحب جزاک اللہ۔ تم اداس رہو قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، نہ لوٹ پائے گا قربان تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، یہی کا نام میں لکھا نہ تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، ابھی تو ہجر میں اکبر بھی یاد آئیں گے، ابھی تمہیں علی اصغر بھی یاد آئیں گے، ابھی تمہیں علی اصغر بھی یاد آئیں گے، تو دے گا کون دلاسا نہ تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، تمہیں خبر ہے جو ہم پر گزر گئی صغرا، جہاں کسی کی بہن پر نظر گئی صغرا، جہاں کسی کی بہن پر نظر گئی صغرا، وہیں ٹھہر کے میں رویا نہ تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، ملے گا جب تمہیں نام ہمارا قاصد سے، تب اپنا حال زبان سے بھی کہنا قاصد سے، تب اپنا حال زبان سے بھی کہنا قاصد سے، سفر میں ہے تیرا بابا نہ تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، تمہیں کسی کا بڑا گھر اگر نظر آئے، نیا لباس اگر عید کا نظر آئے، نیا لباس اگر عید کا نظر آئے، تو دل پہ صبر ہی کرنا نہ تم اداس رہو، نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد میں صغرا نہ تم اداس رہو، قدر کی یاد
اداس رہو نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو جو 6 مہینے کا بچہ تمہیں نظر آئے اگر وہ گھٹنیوں چلتا تمہیں نظر آئے اگر وہ گھٹنیوں چلتا تمہیں نظر آئے تو اس کو پیار ہی کرنا نہ تم اداس رہو نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو ابھی سے رات اڑاؤ نہ میری جاں سر پر صدا یہ دوش پیمبر پہ شاہ کی ہے در صدا یہ دوش پیمبر پہ شاہ کی ہے در نہ اس کے بعد یہ کہنا نہ تم اداس رہو نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو نہ لوٹ پائے گا کنبہ نہ تم اداس رہو نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو بدر کی یاد میں صبح نہ تم اداس رہو مصروف نواخانی سے شہرت یافتہ مداح اہل بیت نوحہ خان جناب کاشف صاحب قطرولوی کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نوحہ پیش کریں کاشف صاحب قطرولوی آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائیں عزیزوں آج کی شب بیداری میں جو انجمنیں شرکت کر رہی ہیں جیسا کہ آپ حضرات اعلان کے ذریعے جانتے ہیں انجمن حسین مزدوری فیض آباد انجمن حیدریہ ترون ضلع اناؤ اہل سنت والجماعت کی انجمن نور اسلام جلال پور انجمن رضا حسین جلال پور انجمن حیدری وزیستہ بریلی انجمن دستور معصوم بھوٹی ضلع جاؤ ان تمام انجمنیں تشریف لا چکی ہیں چند لمحوں میں لیکن حبیب اللہ انجمن بارگاہ ہو جائیں گے عباس ہمیں بھی بھلائیں گے کربلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم کربلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم کربلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم کربلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی
शहजादी से औलाद रहे चाहे न रहे औलाद रहे चाहे न रहे हम फर्श अज़ा हम फर्श अज़ा का बिछाएंगे अब्बास हमें भी बुलाएंगे करबला को जाएंगे अब्बास हमें भी बुलाएंगे हम करबला को जाएंगे जब शाह का वारिस आएगा अब्बास हमें तब जालिम भागना पाएगा हर शख्स करेगा मातम से वो रोज भी एक दिन आएगा जब तेग अली की आएगी 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 रो रो के कहेंगे सब मुफ्ती रो रो के कहेंगे सब मुफ्ती रो रो के कहेंगे सब मुफ्ती हम